خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب ٹیلز آف ٹو پلانٹس، جسے جان فریمن نے مرتب کیا ہے، اس کے کچھ منتخب ابواب کے خلاصوں پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ جی ہاں، اور یہ کتاب دنیا بھر سے ادیبوں، شاعروں، صحافیوں کی آوازیں سامنے لاتی ہے جو ہمارے وقت کے دو بہت بڑے چیلنجز، یعنی موسمیاتی تبدیلی اور بڑھتی ہوئی سماجی ناانصافی، ان کے آپس کے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ماحولیات کی کتاب نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اعداد و شمار یا پالیسی رپورٹس کا مجموعہ نہیں ہے۔ اس میں کہانیاں ہیں، نظمیں ہیں، ذاتی تجربات ہیں، صحیح۔ جو ان عالمی مسائل کا انسانی چہرہ دکھاتے ہیں۔ یہ پوچھتی ہے کہ جب سیارہ بدل رہا ہے تو انسانی معاشرے کیسے متاثر ہو رہے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو پہلے ہی آپ کہہ لیں حاشیے پر ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان خلاصوں سے اہم نکات اور جو انسائٹس ہیں وہ نکالیں، تاکہ سمجھ سکیں کہ یہ کہانیاں ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو اور ایک دوسرے سے اپنے تعلق کو کیسے سمجھنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مواد ہمیں کہاں لے جاتا ہے۔ پہلی چیز جو مجھے فوراً نظر آئی وہ یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کتنے وسیع اور مختلف ہیں۔ باب 1 میں آئس لینڈ کا ذکر ہے، پگھلتے گلیشیئر کا۔ وہ پڑھ کر تو کافی افسوس ہوا۔ جی بالکل۔ مصنف اپنے بچپن کی یادوں کو واٹناجوکل گلیشیئر کے تیزی سے پگھلنے کے منظر سے جوڑتا ہے، اور یہ صرف برف کا پگھلنا نہیں ہے، یہ ایک طرح سے ثقافتی یادداشت کا مٹنا بھی ہے۔ اچھا، یادداشت کا مٹنا؟ جی، اور اس سے جڑی ایک بہت بڑی تشویش جس کا ذکر دلائی لاما نے بھی کیا، وہ مستقبل میں پانی کی کمی ہے۔ یہ ایک طرح کا انتباہ ہے کہ کیسے ایک جگہ کا مسئلہ پوری دنیا پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی برف پگھلنے اور پانی کی ممکنہ کمی کی۔ کیا کتاب پانی کی دوسری انتہا یعنی سیلاب، اس کے بارے میں بھی بات کرتی ہے؟ یقیناً، اور وہاں بھی آپ دیکھیں گے وہی سماجی ناانصافی والا پہلو نظر آتا ہے۔ باب 7 میں کولمبیا کے شہر پیریرا کا ذکر ہے۔ وہاں ایک شدید لینڈ سلائیڈ ہوئی، شدید بارشوں کے بعد، اور اس میں 5 جانیں چلی گئیں۔ یہ حادثہ دکھاتا ہے کہ کیسے پہاڑی علاقوں میں غیر محفوظ تعمیرات اور شدید موسمی واقعات مل کر کتنے مہلک ہو سکتے ہیں۔ اور غریب آبادیاں اکثر ایسی ہی جگہوں پر ہوتی ہیں نا؟ بالکل، وہ مجبور ہوتی ہیں ایسی خطرناک جگہوں پر رہنے پر۔ اور پاکستان کا بھی ذکر ہے باب 8 میں، 2010 کا سیلاب، تقریباً 20 ملین لوگ متاثر ہوئے۔ یہ تو بہت بڑا پیمانہ ہے۔ لوگ اسے خدا کی طرف سے آزمائش سمجھ رہے تھے۔ ہاں، لیکن وہاں شاعر اشو لال جیسے لوگ بھی تھے جو اسے انسانی لالچ، دریاؤں پر قبضے کا نتیجہ قرار دے رہے تھے۔ ان کا وہ جملہ ہے نا، زمین نے اپنی انتڑیاں نکال کر ہم سب کو دکھا دی ہیں، بڑا طاقتور جملہ ہے۔ مطلب یہ صرف قدرتی آفت نہیں، انسانی اعمال کا بھی نتیجہ ہے۔ پھر باب 24 میں نیروبی، کینیا میں، وہاں النینو کے سیلابوں کا ذکر ہے، جس نے کچی آبادیوں جیسے ماتھیرے، ان کے ناقص انفراسٹرکچر کو بالکل بے نقاب کر دیا۔ اور وہ ہوائی والی کہانی باب 21 میں؟ جی، وہ ایک 80 سالہ خاتون کی کہانی ہے جو اکیلے سیلاب کا مقابلہ کرتی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ قدرتی آفات میں بزرگ کتنے تنہا اور ولنریبل ہو سکتے ہیں۔ پانی کی کمی کا مسئلہ بھی، وہ بھی کئی کہانیوں میں ہے۔ باب 2 میں بھارت کے وہ مسٹر نیگی، ہاں، ٹہری گڑھوال میں ان کا گاؤں ڈیم کی وجہ سے ڈوب گیا۔ پورا گاؤں؟ جی، پورا گاؤں، اور صرف گاؤں نہیں ڈوبا، ایک پوری دنیا، جنگلی حیات سمیت سب ختم ہو گئی۔ ان کے چچا کی وہ ٹائپ رائٹر سے وابستگی، وہ اس نقصان کی ذاتی قیمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اور مصر کا دریائے نیل باب 12 میں؟ جی، دریائے نیل جو تہذیبوں کی ماں کہلاتا ہے، اب پلاسٹک اور زرعی آلودگی سے تباہ ہو رہا ہے۔ مصنفہ یاسمین الرشیدی وہ اپنی دادی کے باغ کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور ناکام ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ اس بڑے ماحولیاتی عالمیے کی ایک چھوٹی سی ذاتی مثال ہے۔ اسی طرح باب 22 میں انڈونیشیا کے ایک گاؤں کی کہانی ہے۔ شدید خشک سالی ہے، پانی کی کمی بچپن کے دوستوں تویب اور سیتی، ان کے درمیان جھگڑے اور المیے کا باعث بنتی ہے۔ تو ماحولیاتی دباؤ وہ انسانی رشتوں کو بھی توڑ سکتا ہے۔ بالکل، یہی دکھاتا ہے۔ یہ تو پانی سے جڑے مسائل ہو گئے۔ فضائی آلودگی کے بارے میں کیا ذکر ہے؟ باب 6 میں بینکاک کی صورتحال، وہ تو کافی تشویشناک لگی مجھے۔ ہاں، بینکاک میں تو صاف ہوا ایک
ایک लग्जरी आइटम बन गई है। वाकई? जी, मतलब ऊंची इमारतों में रहने वाले अमीर लोग तो फिल्टर शुदा हवा में सांस ले सकते हैं, लेकिन नीचे सड़कों पर जहां लाखों गाड़ियां हैं, ख्वांचा फरोशों का धुआं है, वहां आम लोग रहने पर मजबूर हैं। ये तो एक तरह की माहौलियाती नस्ल परस्ती, एनवायरमेंटल अपार्थेड है। और जनूबी कोरिया का भी जिक्र है बाब 31 में? जी, वहां एक शहर में स्मोग इतनी शदीद है कि एक खातून किरदार वो खौफ और इस्तराब की वजह से तकरीबन 2 साल से अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकली। 2 साल से? जी, ये माहौलियाती बहरान के जो पोशीदा नफ्सियाती असरात है ना, ये उनको सामने लाता है। तो खुलासा ये कि चाहे पानी कम हो, ज्यादा हो या हवा खराब हो, इन कहानियों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इन मसाइल का बोझ सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ता है जो पहले ही कमजोर हैं। बिल्कुल। और यही हमें किताब के दूसरे बड़े मौजू की तरफ लाता है, यानी अदम मसावात और इंसानी कीमत। ये माहौलियाती बहरान सिर्फ माहौल का बहरान नहीं है, ये इंसाफ का बहरान भी है। सही। हमने मिस्टर नेगी के गांव के डूबने का जिक्र किया, वो बेघर हो गए। बाब 9 में मुसन्निफ है बुरहान सौमीज। वो अपने कुर्द गांव से जबरी तौर पर निकाले जाने के बाद इस्तंबुल और फिर बरतानिया में जलावतनी की जिंदगी गुजारते हैं। वो अजनबी होने के एहसास को बयान करते हैं। यह एहसास तो बहुत से मुहाजिरीन का मुश्तरका तजुर्बा होगा। जी हाँ, चाहे वो माहौलियाती वजूहात से बेघर हुए हों या सियासी वजूहात से। और बाब 11 में एरिट्रियन मुहाजिरीन का जिक्र। मुसन्निफ जो खुद मुहाजिर हैं, वो ब्रुसेल्स के कैफे में उन नौजवानों को देखते हैं और जैसे उनके जिस्मों में उनकी कहानियां पढ़ते हैं। ये बड़ी जज्बाती मंजरकशी है। जी। फिर बाब 19 में ग्वाटेमाला की खाना जंगी से फरार, बचपन की झील एल लागो एक खोई हुई जन्नत बन जाती है। बाब 23 तो मुहाजिरीन का मुवाजना एक खूबसूरत तितली से करता है। हाँ, वो ब्लू मॉर्मन तितली जो बका के लिए एक नामालूम सफ़र पर निकलती है। ये कहानियाँ सिर्फ बेघरी की नहीं है, ये शनाख्त और ताल्लुक़ के खो जाने की भी कहानियाँ हैं। और उस नाइंसाफ़ी में अक्सर हुकूमती नाकामी, बदउनवानी, ताकत का गलत इस्तेमाल, ये चीज़ें भी शामिल होती हैं। बिल्कुल। बाब 10 को ही देख लें, अमेरिका के 58वें सदारती दौर की एक बहुत ही तारीक तस्वीर, एक तरह से डिस्टोपियन मंजरनामा पेश करता है। इसमें मुनज़्ज़म ओलिगार्किक करप्शन का जिक्र है। ओलिगार्किक करप्शन यानी चंद अमीर और ताकतवर लोगों की हुकूमत जो अपने मफाद के लिए पूरा निज़ाम चलाती है। अच्छा। साथ ही गैर इंसानी सलूक का जिक्र है, जैसे वो बच्चे का पिंजरे में होना और तशद्दुद को मामूल बनाना, जैसे सदर का खूबसूरत बम्मों का तस्करा करना। खुलासा तो वाज़ेह करता है कि ये बाब उस दौर की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद कर रहा है। और वो पेट्रोकैरिब फंड्स का क्या मामला था बाब 17 में हेटी के हवाले से? जी, पेट्रोकैरिब एक तेल की रियायत का मुआहदा था। इससे जो रकम आनी थी वो हेटी में तरक्याती मंसूबों पर खर्च होनी थी। तो क्या हुआ? बाब 17 बताता है कि 2018 में ईंधन की कीमतों में इजाफे पर जो एहतजाज हुए वो उस वक्त फूट पड़े जब ये इल्ज़ामात सामने आए कि ये फंड्स ये बड़े पैमाने पर बदअनवानी की नज़र हो गए हैं। ओह। ये दिखाता है कि कैसे माशी मुश्किलात, हुकूमती बदइंतज़ामी और अवामी मायूसी मिलकर एक धमाका खेज सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। और बैरूत की कहानी भी कुछ ऐसी ही लगती है बाब 16 में। खाना जंगी के बाद तामीर नौ का मंसूबा नाकाम, सीवरेज सिस्टम तबाहाल। मुसन्निफ का वो जुमला, लोग अपने ही गंध में डूब रहे हैं, कितना तल्ख है। जी हाँ, ये सतही तरक्की के पीछे छुपी नाकामी को बिल्कुल अयां कर देता है। इसी तरह बाब 3 ब्यूनस आयरस के रियाचुवेलो दरिया की कहानी है। लातिनी अमेरिका का सबसे आलूदा दरिया। जी, माना जाता है, और ये दरिया शहर के अमीर और गरीब इलाकों के दरमियान एक लकीर बन गया है। गरीब आबादी आलूदगी और सैलाब दोनों से ज्यादा मुतासिर होती है। ये माहौलियाती नाइंसाफी की एक, आप कह लें, जुग्राफियाई मिसाल है। किताब में इस्तेहसाल की भी कई मिसालें हैं। बाब 18 में वो चीनी फोटोग्राफर हैं लो ग्वांग। हाँ, लो ग्वांग। उनका काम चीन की तेज रफ्तार मुआशी तरक्की की इंसानी कीमत को बेनकाब करता है। उनकी तस्वीर सनती आलूदगी से मुतासरा मजदूरों और किसानों की जिंदगी की तल्ख हकीकत दिखाती हैं। ये तो वो खामोश चीखें हैं जिन्हें कोई नहीं सुनता। बिल्कुल, तरक्की के नाम पर कुर्बान होने वाले लोगों की। फिर बाब 29 है जो ट्रॉफी हंटिंग यानी तफरीह के लिए शिकार पर शदीद तनकीद करता है। शिकारियों को साइकोपैथ तक कहा गया है। साइकोपैथ? जी, जो खतरे से 2-4 जानवरों को महज अपनी अना की तस्कीन के लिए मारते हैं, जैसे वो दांतों का डॉक्टर जिसने मशहूर शेर सीसिल को मारा था।
لیکن وہ دلیل دیتے ہیں کہ اس شکار سے مقامی کمیونٹیز کو فائدہ ہوتا ہے۔ کیا کتاب اسے چیلنج کرتی ہے؟ بالکل چیلنج کرتی ہے۔ باب 29 اس دلیل کو مسترد کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اکثر جھوٹ ہوتا ہے اور پیسہ شاذ و نادر ہی مقامی لوگوں تک پہنچتا ہے، بلکہ یہ غیر قانونی شکار اور کرپشن کو فروغ دیتا ہے۔ یہ ایک طرح سے مغربی استعماری ذہنیت کی جدید شکل ہے۔ اسی طرح باب 28 میں میکسیکو کے رراموری مقامی لوگ ہیں۔ صدیوں سے پہلے کانکونی اور اب سیاحت نے ان کا استحصال کیا ہے۔ ان کی زمینیں چھینی گئیں، ثقافت کو نقصان پہنچا اور انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور پھر باب 5، جاپان کا وہ افسانوی سروائیول ریٹنگ سسٹم۔ یہ تو بالکل کسی سائنس فکشن فلم جیسا ہے۔ ہاں، لگتا تو ویسا ہی ہے، لیکن اس کا پیغام بہت گہرا اور پریشان کن ہے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ دکھاتا ہے جہاں انسان کی قیمت اس کی سماجی حیثیت، تعلیم، آمدنی کی بنیاد پر لگائی جاتی ہے۔ وہ سی ریٹنگ والی قومی اور اے ریٹنگ والے حیات؟ جی، ان کا رشتہ اس سسٹم کی بے رحمی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کا انتباہ ہے کہ اگر ہم نے عدم مساوات کو اسی طرح بڑھنے دیا تو مستقبل کیسا ہو سکتا ہے، جہاں انسانی زندگی صرف ایک ڈیٹا پوائنٹ بن کر رہ جائے۔ اتنی ساری تاریک اور پریشان کن کہانیوں کے بعد کیا کتاب میں امید کی یا مزاحمت کی کوئی کرن بھی نظر آتی ہے؟ ہاں، بالکل آتی ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود انسانی روح کی ثابت قدمی، یادداشت کی طاقت اور کہانی سنانے کی اہمیت، یہ موضوعات بار بار سامنے آتے ہیں۔ جیسے؟ مثال کے طور پر باب 14 میں بنگلہ دیشی مصنفہ ہیں۔ وہ پہلے اپنے ملک کو بدقسمت سمجھے جانے پر شرمندہ ہوتی ہیں۔ اچھا۔ لیکن پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ مسلسل آفات کا سامنا کرنے نے ان کے لوگوں کو ناقابل یقین حد تک لچکدار، ریزیلینٹ بنا دیا ہے۔ وہ فخر سے کہتی ہیں، اگر وہ مجھ سے پوچھتے کہ مجھے کس چیز پر فخر ہے تو میں کہتی لچک، ریزیلینس۔ واہ، یہ واقعی متاثر کن ہے۔ اور باب 25 میں فلسطینی مصنفین کی وادی دلاب کی سیر؟ جی، راجہ شہادہ اور پینی جانسن، وہ وادی دلاب کا ذکر کرتے ہیں جو اسرائیلی قبضے اور ماحولیاتی تباہی دونوں کا شکار ہے۔ لیکن ان کا ہر موسم بہار میں وہاں پیدل چلنا اور وہ پیرامڈ آرکڈز جیسے جنگلی پھولوں کا اب بھی وہاں کھلنا، یہ امید اور فطرت کی مزاحمت کی علامت ہے۔ ان کا کہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، اگلی بہار ہم پھر وادی دلاب میں چلیں گے۔ یہ ایک بہت طاقتور بیان ہے۔ مختلف ثقافتوں میں یہ لچک مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتی ہوگی، ہے نا؟ بالکل۔ باب 26 میں نیوزی لینڈ کے موری خاندان کی کہانی ہے۔ وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن اوہانا کا تصور۔ اوہانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ خاندان کا مطلب ہے کوئی پیچھے نہیں رہتا۔ یہ تصور اور موسم بہار کی آمد انہیں امید دلاتی ہے۔ اور باب 28 میں راراموری لوگ، تمام تر استحصال کے باوجود وہ اپنی ثقافت اور شناخت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اصلی آزادی خود ہونے میں ہے۔ یادداشت کا کردار بھی آپ نے کہا بہت گہرا ہے۔ جی ہاں، یہ صرف ماضی کو یاد کرنا نہیں ہے، یہ شناخت بنانے، جگہ سے تعلق قائم کرنے اور نقصان کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ باب 1 میں آئس لینڈ کی بچپن کی یادیں پگھلتے گلیشیئر کے دکھ سے جڑی ہیں۔ باب 3 میں بیونس ایرس کے دریا کی بچپن کی یاد آلودگی کے خوف سے ملی ہوئی ہے۔ باب 19 میں گوٹے-مالا کی جھیل کھوئی ہوئی جنت کی یاد ہے۔ اور وہ باب 20 میں برونڈی کے جگنوؤں کی یاد۔ ہاں، مصنف بتاتا ہے کہ کیسے بچپن میں جگنوؤں کی روشنی رات کو جادوئی بناتی تھی، مگر خانہ جنگی اور ماحولیاتی تبدیلی نے انہیں غائب کر دیا ہے۔ تو یہ یادیں صرف ماضی نہیں، یہ حال اور مستقبل کو سمجھنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ اور آخر میں کہانی سنانے کی طاقت، یہ کتاب خود اس کی سب سے بڑی مثال لگتی ہے۔ بالکل۔ باب 11 خاص طور پر اس پر زور دیتا ہے۔ مصنف، جو خود مہاجر ہیں، وہ بروسلز میں مہاجرین کے لیے ایک تخلیقی تحریری اکیڈمی قائم کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنی کہانیاں سنا سکیں۔ جی، تاکہ وہ اپنی کہانیاں دنیا کو سنا سکیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم سب کے اندر ایک کتاب ہے تو تمام تارکین وطن کے اندر کم سے کم 2 کتابیں ہونی چاہیے، ایک ہمارے بارے میں اور ایک زمین کے بارے میں۔ کیا یہ کہانیاں جیسے لوگوانگ کی وہ تصاویر یا ان مہاجرین کی تحریریں، یہ صرف اپنے تجربات ریکارڈ کرنے کا ذریعہ ہیں، یا ان میں واقعی کوئی تبدیلی لانے کی طاقت بھی ہے؟
میرے خیال میں یہ کتاب یہی سوال اٹھاتی ہے۔ یہ کہانیاں صرف انفرادی ٹکڑے نہیں ہیں، یہ دوسروں میں ہمدردی جگانے کی کوشش ہیں، انہیں ان مسائل کی انسانی قیمت دکھانے کی کوشش ہیں، اور شاید عمل پر اکسانے کی کوشش ہیں۔ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہر آواز، ہر کہانی اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پر ان کی جنہیں اکثر سنا نہیں جاتا۔ تو اگر ہم ان تمام متنوع کہانیوں کو سمیٹیں، چند اہم باتیں کیا ہیں جو سننے والوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے؟ میرے خیال میں سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اور سماجی ناانصافی، ان کو الگ الگ خانوں میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو بڑھاتے ہیں۔ صحیح۔ ماحولیاتی تحفظ سماجی انصاف کے بغیر ادھورا ہے، اور سماجی انصاف ماحولیاتی پائیداری کے بغیر ناممکن ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ مسائل واقعی عالمی ہیں۔ آئس لینڈ سے پاکستان، کینیا سے امریکہ، ہیٹی سے میکسیکو، کہانیاں مختلف ہیں لیکن بنیادی موضوعات مشترک ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب ایک ہی سیارے پر رہتے ہیں۔ جی، اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تیسرا، ان بحرانوں کا سب سے زیادہ بوجھ ان پر پڑتا ہے جو پہلے ہی کمزور ہیں۔ غریب، مقامی باشندے، مہاجرین، رنگت یا نسل کی بنیاد پر امتیازی سلوک کا شکار لوگ۔ ان کی آوازوں کو سننا اور ان کے تجربات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کتاب اسی کوشش کا حصہ ہے۔ اور چوتھا نقطہ وہ امید والا ہے۔ تمام تر مشکلات اور مایوسی کے باوجود انسانی ہمت، لچک، اپنی ثقافت اور جگہ سے محبت اور اپنی کہانی سنانے کی خواہش، ان کی طاقت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ جی بالکل، یہ کہانیاں صرف المیہ کی نہیں ہیں، یہ مزاحمت اور امید کی بھی ہیں۔ یہ واقعی ہمیں اپنے کردار اور اپنی ذمہ داریوں پر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی اعمال کس طرح دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں، خاص طور پر سب سے زیادہ غیر محفوظ لوگوں پر۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال کی طرف لاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کتاب میں کہانی سنانے، ادب اور آرٹ کی طاقت کا بار بار ذکر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ کہانیاں، یہ ادب، یہ آرٹ صرف مسائل کی عکاسی کرنے اور ہمدردی جگانے تک محدود ہیں، یا کیا ان میں واقعی یہ صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کے رویے بدل سکیں، پالیسیوں پر اثر انداز ہو سکیں، اور ہمیں موسمیاتی تبدیلی اور عدم مساوات کے خلاف ٹھوس، بامانی اقدامات اٹھانے پر مجبور کر سکیں؟ کیا الفاظ واقعی دنیا کو بدل سکتے ہیں؟ یہ یقیناً ایک گہرا سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔